نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قیامت کے قریب کسی غیر معمولی اہمیت کے حامل شخص کے خروج اور نزول اور ظہور کی منتظر اقوام تین ہیں، اور تینوں سے اس کا وعدہ ان کی مذہبی اور مسلمہ کتب میں کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے منتظر ہیں کہ وہ تشریف لائیں، صلیب اور اس کے پجاریوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کریں اور اپنے ازلی دشمنوں یہودیوں کو تحقیق فرمائیں اور تمام فتنوں کی جڑ دجال کو جہنم رسید فرمائیں۔ اور دوسری قوم عیسائی، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں، لیکن وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ حقائق کی دنیا میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی اس بات میں کوئی وزن ہے۔ اور تیسری قوم یہود ہے، جن کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قائم کا ظہور ہوگا، جس کی عند اللہ مقبولیت کا حال یہ ہوگا کہ اگر وہ دعا کے لیے صرف اپنے ہونٹوں کو حرکت دے دے تو ساری مخلوق پر موت طاری ہو جائے۔ یہودی اس شخص کو اپنے ہاں مسیح کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتابوں میں ایسے شخص کے ظہور کا وعدہ ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی جس مسیح کی آمد کے منتظر ہیں وہ مسیح تو ہوگا، لیکن مسیح الضلالہ ہوگا، اور اس کے اکثر پیروکار یہی یہودی ہوں گے۔ مسیح الہدا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جو یہودیوں کے اس منتظر کو قتل کرنے کے لیے ہی آسمان سے نزول فرمائیں گے اور کسی بھی یہودی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس موقع پر ایک بے تکلف نقطہ ذہن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے اس دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے والے بچے عیسیٰ کو اپنی رسالت اور پیغمبری کے عہدہ جلیلہ سے سرفراز فرمایا تو یہودیوں کو اس عزت افسائی پر حسد ہوا۔ قوم یہود ظاہر سازشی ہونے میں تو عالمی شہرت یافتہ ہے، تو قوم یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے سازشوں کے تانے بانے بننے شروع کر دی۔ چنانچہ اسی تناظر میں بعض یہودیوں نے حضرت مریم بتول صلوات اللہ وسلامہ علیہا پر تہمتیں دھرنا شروع کر دیں۔ آخر کوئی بھی غیرت مند شخص ہو اس کو اپنی ماں پر الزام تراشی کہاں برداشت ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک اولو العزم پیغمبر، اور پیغمبر کی غیرت تو عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس الزام کو برداشت نہ کر سکے اور بارگاہ عزدی میں ہاتھ اٹھا دیے۔ پروردگار عالم نے اپنی اس عفیفہ بندی اور اپنے اولو العزم پیغمبر کی لاج رکھی، الزام تراشی کرنے والوں کو بندر اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہ قرار واقعی سزا کی ایک جھلک تھی۔ جب انسان کی ازلی شقاوت کا فیصلہ ہو چکا تو اس کے لیے بڑے سے بڑا معجزہ ہدایت یہ ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا۔ کچھ یہی حال یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ اس معجزے کو دیکھ کر بجائے دین عیسوی قبول کرنے کے الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں اور منصوبے گانٹھنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور یہودیوں کو مہلت دے دی کہ قیامت تک تم اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہو، ساز و سامان اور اسلحہ کے جتنے انبار اکٹھے کر سکتے ہو کر لو۔ افرادی اور مادی طاقتیں یہودیوں کے تابع کر دی گئیں، حسب استطاعت ان کو مہیا کر لو۔ تمہیں ایک قیادت کی ضرورت ہوگی، چلیں ہم تمہیں قائد بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ دجال کی صورت میں ہم تمہارے لیے ایک لیڈر کا انتظام کر رہے ہیں جو دعوی ربوبیت کا منتظر بیٹھے اپنے دانت اور پنجے تیز کرتا رہے گا۔ قیامت کے قریب 40 دن کے لیے ہم تمہارے اس قائد و راہبر کو
ظاہر کر دیں گے جو تمہاری قیادت کرتا ہوا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے جو تمہیں تمہارے ضال اور مضل قائد کو تحقیق کر دیں گے۔ یہ سزا ہوگی عفیفہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم پر الزام تراشی اور پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشوں کی، اعاذنا اللہ منہا۔ یہ جو مضمون ہے کہ مسیح منتظر اور یہود کی مذہبی کتب، اس مضمون کے تحت جو آنے والی تقاریر میں پیش کروں گا وہ النہایہ فی الفتن والملاحم پر تعلیق اور تخریج کا کام کرنے والے محترم جناب ابو محمد اشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم کے مقدمے سے ماخوذ ہے، اور قاہرہ سے مکتبۃ السنہ نے اس کو النہایہ کے شروع میں لگا کر شائع کر دیا ہے۔ یہودیوں کی سب سے قدیم اور مذہبی کتاب تورات ہے، جس کو یہودیوں کے علاوہ مسلمان بھی مقدس سمجھتے ہیں، لیکن قابل افسوس امر یہ ہے کہ آج اصلی تورات کا کوئی بھی نسخہ دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ موجودہ تورات کو کسی طرح بھی آسمانی کتاب نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہودیوں کے ہاں جو تورات موجود ہے، یہ موجودہ تورات بھی ان کے ہاں قابل تعظیم ہے اور قابل احترام ہے۔ وہ موجودہ تورات کو عہد نامہ عتیق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری مقدس کتاب یہودیوں کے ہاں تلمود یا تالمود ہے۔ اصل میں تلمود کو متن قرار دیا گیا ہے، جس کا نام یہود نے مشنا رکھا تھا۔ میلاد عیسوی کے قرن اول کے درمیان اور قرن ثانی کے اختتام پر فلسطین میں رہائش پذیر ہونے والے یہودی احبار علماء کی ایک جماعت نے مل کر ایک متن تحریر کیا تھا۔ اس متن کی 2 طویل شرحوں کا حوالہ ملتا ہے۔ نام تو دونوں کا جمارہ ہے، لیکن ان میں سے ایک شرح فلسطین میں لکھی گئی اور دوسری بابل میں لکھی گئی۔ جن لوگوں نے تلمود کو لکھا تھا ان میں اکثریت یہودیوں کا ایک فرقہ ہے فریسین نامی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہودیوں کا جو فرقہ ہے فریسین، یہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان ترازی میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ ان لوگوں نے ہی آپس میں بیٹھ کر ایک مشاورت کی اور یہ طے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرو اور ان کو ماننے سے انکار کر دو، اس کے مقابلے میں قرب قیامت آنے والے مسیح الدجال پر ایمان لاؤ اور اس نظریے کی خوب اشاعت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تلمود اور تحریف شدہ تورات کی تعلیمات مسیح دجال سے متعلق اخبار اور خبروں سے اور قصوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اس کو خوارق عادت کثیرہ عطا کیے جائیں گے، یہود و نصارہ اس کے متبعین ہوں گے، اس کی آمد پر یہودی بلا کسی نزاع کے پوری بنی نوع انسانی کے منصب سیادت و قیادت پر فائز ہو جائیں گے، یہودیوں کی ایک عالمی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی۔ یہ ان کے نظریات جو ان کے تحریف شدہ تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور تالمود میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو تالمود ہے اور یہ تحریف شدہ تورات میں مسیح الدجال کو مسیح کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جو دراصل مسیح کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ آئندہ میں جہاں بھی مسیح کا لفظ بولوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس سے مراد یہی مسیح دجال ہے۔ یہودیوں کے یہاں بھی دجال کے آنے کی، دجال کے ظہور کی کچھ علامات مقرر ہیں۔ نمبر 1، مسیح کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب سارے کے سارے یہودی ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہودی انہی پیشن گوئیوں کو پورا کرنے میں مصروف ہیں اور اسرائیلی حکومت اسی منصوبے کے لیے کار فرما ہے، اور یہ جو امریکی، برطانوی، جرمنی اتحاد ہے، یہودیوں کو مشتبہ کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں تاکہ یہ فلسطین کا پورا علاقہ قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں آباد کر سکیں۔ اور وہ اس کا بار بار اعلان بھی کر رہے ہیں۔ موجودہ فلسطین کی جو حالات ہیں، جو لڑائیاں اور جھگڑے، جو جنگ چل رہی ہے، جو جہاد چل رہا ہے، جو مسلمان جہاد کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ،
یہود کا مطمع نظر اصل میں یہی ہے کہ عرب یہ زمین خالی کر دیں تاکہ ہم یہاں مزید اپنی بستیاں بسا سکیں۔ اور اس کے علاوہ یہود کے بعض احبار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی سارے کے سارے اس وقت تک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسیح کا ظہور نہ ہو جائے، اور بنی اسرائیل کی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسیح کا ظہور نہ ہو جائے۔ البتہ آخر زمانے میں ان کے اندر صہیونی طاقتوں نے یوں ہلچل کر کے کچھ بھیڑ اکٹھی تو کر لی ہے، لیکن بہرحال تھوڑی بہت انہوں نے اپنی حکومت قائم بھی کر لی ہے۔ اب یہودیوں کے احبار اس بات پر کھڑے ہیں کہ مسیح اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا کہ جب تک یہودی متفرقات جمع ہو کر ارض مقدس فلسطین میں اکٹھے نہ ہو جائیں، تو اس لیے اب فلسطین کو خالی کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ یہودی اپنی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اپنی سازش میں۔ مسلمان الحمدللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، یہ جتنا دبائیں گے انشاءاللہ مسلمان اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے کہ فلسطین کے مسلمان ڈٹ گئے ہیں، اور بے سر و سامان ہونے کے باوجود بھی دنیا کی بڑی طاقتیں جو کہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہیں، ان کو اسلحہ بھی دے رہی ہیں، ڈالر بھی دے رہی ہیں، ہر طرح سے ان کی مدد کر رہی ہیں، لیکن وہاں کے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی یاد تازہ کر دی اور ڈٹ کے کھڑے ہیں یہودیوں کے سامنے، اور اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں، اپنے گھروں کو انہوں نے تباہ کروا دیا ہے، لیکن 1 انچ بھی زمین ابھی تک اسرائیل کو نہیں دی۔ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جرت کو سلام ہے، ان کی غیرت کو سلام ہے، اور ان کے اس بے سر و سمانی کے عالم میں جہاد کرنے کو سلام ہے۔ باقی ہم جتنے مسلمان پوری دنیا میں رہ رہے ہیں، خصوصاً ہم بھی، خصوصاً علماء بھی، اور اس سے زیادہ خصوصاً حکمران جو مسلمان ہیں، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو یہ پہلی علامت میں نے بیان کی کہ پہلی علامت یہودیوں کی تورات میں جو موجودہ تورات ہے تحریف فردوس میں یہ لکھی ہے کہ جب تک سارے کے سارے یہودی ایک مقام پر اکٹھے نہ ہو جائیں مسیح کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا۔ دوسری علامت یہودیوں نے تالمود میں اور محرف شدہ تورات میں یہ لکھی ہے کہ مسیح کے خروج کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہودی دولت و ثروت میں دوسری اقوام سے آگے نکل جائیں گے۔ تو آج کل ہر شخص جانتا ہے کہ سود، دھوکہ اور فریب کے ذریعے جتنا مال و دولت یہود نے اکٹھا کر رکھا ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وسیع و عریض سرنگوں میں محفوظ خزانے، ان کی ساری کنجیاں اور چابیاں یہود کے پاس ہیں۔ عالمی اقتصادیات اور معیشت پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خروج دجال کی اس اہم علامت کے اسباب یہودیوں نے کس آسانی سے مہیا کر رکھے ہیں۔ جتنے بھی عالمی بینک ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سب یہودیوں کے سخت شکنجے میں، پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے بیت المال ہیں یہودیوں کے زیر تسلط ہیں، اور اصل زر یعنی سونے کی جو اصل تجار ہیں دنیا کے اندر، اور سونے کو خزانوں کی صورت میں جو محفوظ کرنے والے لوگ ہیں، جمع کر کے رکھنے والے ہیں، اور سونے کا پوری دنیا کے اندر نرخ مقرر کرنے والے یہود ہیں۔ آپ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ تقریباً دنیا کے اکثر ممالک کو یہود نے اپنے قرضوں کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، قرضوں کی دلدل میں دھسا دیا ہے۔ خود امریکہ، آج کل امریکہ اپنے سپر پاور ہونے کے بڑے ڈینگے مارتا ہے، پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کے سہانے خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پاکستانی بھائی اور خصوصاً اسلامی ممالک کے مسلمان امریکہ کا ویزا لینے کے ایسے خواہش مند نظر آتے ہیں جیسے امریکہ میں داخل ہونے کے ساتھ ہی جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، اور یوں بلا کھٹ کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امریکی حکومت پر بظاہر عیسائی قابض نظر آتے ہیں، جبکہ پس پردہ یہود اپنی طاقت مضبوط کر چکے ہیں، اپنی طاقت مجتمع کر چکے ہیں۔ خود امریکہ قرضوں کے انتہائی گہرے دلدل میں اس طرح دھس چکا ہے کہ اب امریکہ کے لیے ان قرضوں کی دلدل سے نکلنا انتہائی ناممکن ہو چکا ہے۔ خود انگریز مصنفین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ میرے سامنے انگریزی کے جو ہے وہ پورے مضامین کھلے ہوئے ہیں انگریز مصنفین کی جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ انگلش میں ہے، کچھ ترجمہ
سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اسرائیلی حکومت ابتدائی امریکی اور سابقہ برطانیہ کی دولت مشترکہ تنزلی اور ناکامی کی طرف جا رہی ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بڑی تعداد میں جمع شدہ قرضے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ امریکی تنظیمیں اور افراد روایتی انداز میں ٹھیک تناسب سے متناسب قرضے لے رہی ہیں جو انہیں ماضی کی نسبت موجودہ معیشت میں مزید شکستہ حال بنا رہی ہیں۔ چنانچہ ان متعلقہ اور کم نرخ سود کی وجہ سے تنظیمیں قرضے لے رہی ہیں اور بانڈز بیچ رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، بانڈز بیچنا بھی ایک طرح کا حکومت یا تنظیم پر قرض ہوتا ہے، کیونکہ بانڈز کی خرید و فروخت ایک قسم کا قرضہ ہوتی ہے جو واجب الادا ہوتا ہے۔ امریکی غیر معاشی تنظیمیں ستمبر 1999 تک 4.2 کھرب ڈالر واجب الادا قرضے اکٹھے کر چکی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، اور 1998 کے اتنے ہی عرصے سے 12% زیادہ ہے۔ صرف پچھلے سال کے عرصے میں یہ تناسب 60% تک بڑھ چکا ہے۔ پہاڑ جیسے ان قرضوں کے بوجھ تلے صرف امریکی تنظیمیں ہی نہیں دبی ہوئیں، بلکہ امریکی حکومت پر بھی ان کا دباؤ ہے، کیونکہ یہ قرضے تیزی سے ترقی کرتی امریکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اب اس لڑکھڑاتی بنیادوں والی معیشت کے لیے وسیع پیمانے پر قرضے لیے جا رہے ہیں۔ جب معیشت ناکامی سے دوچار ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرضے کس طرح ادا ہوں گے؟ یہ امریکہ کے لیے پریشان کن سوالات ہیں، اور اب امریکہ ہمیشہ سے زیادہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ چنانچہ آج آپ کو اس قوم کی انتہائی شکستہ اور نازک حالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعدادی شکل میں امریکی قرضوں پر ایک نظر۔ 9.5 کھرب ڈالر 7 فروری تک وفاقی حکومت کے قرضے۔ 1999 میں قرضوں کی یہ تعداد بڑھ کر 130 بلین 10 کھرب ڈالر تک پہنچ گئی، اور نمبر 3 30 ستمبر 1999 کے بعد 2000 کے مالی سال میں 37 بلین ڈالر کے قرضے مزید چڑھ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر امریکی بجٹ واقعی متوازن ہو جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، تو وفاقی حکومت کے قرضوں میں یہ ہوش ربا اضافہ، یہ جو رپورٹ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، یہ 1999 سن 2000 کے درمیان کی ہے، اور اب 2024 چل رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب امریکہ کے اوپر قرضوں کی کیا حالت ہوگی۔ موجودہ امریکی معاشی صورتحال اگلے 10 سال کے لیے بنائے جانے والے بجٹ کے مطابق نہیں بنائی جا رہی۔ امریکی حکومت ہر گھنٹے میں 41 ملین ڈالر کی خطیر رقم سود کے طور پر ادا کرتی ہے، اور اس طرح ایک دن کے 24 گھنٹوں اور ہفتے کے 7 دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 33 کھرب ڈالر کی خطیر رقم امریکی حکومت پچھلے 11 سالوں میں صرف قرضوں پر عائد ہونے والے سود پر ادا کر چکی ہے، سود کے طور پر ادا کر پائی ہے۔ حکومت کا کل قرضہ 25 کھرب ڈالر ہے، یہ سن 2000 تک کی رپورٹ ہے، لیکن اس میں سوشل سیکورٹی ٹرسٹ فنڈ یعنی معاشرتی فلاح و بہبود کا فنڈ، حکومتی پنشن، وظیفے، طبی سہولتوں کے قرضے شامل نہیں ہیں۔ یہ صرف وہ قرضے ہیں جو حکومت نے لیے ہیں، بلکہ اس میں یہ جو وفاقی حکومت کے مجموعی قرضے، ریاستی اور صوبائی حکومتوں کے قرضے، غیر ملکی قرضے، نجی ذرائع سے حاصل ہونے والے قرضے، کاروباری اور معاشی ذرائع سے حاصل ہونے والے قرضے، یہ وہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو دیگر قرضے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو آج ہر امریکی مرد، عورت اور بچہ ملکی قرضے میں اوسطاً تقریباً 20,000 یا 25,000 ڈالر کا مقروض ہے۔ یہ ایک میرا اندازہ ہے۔ یہ مسیح کے ظہور کی 2 علامتیں ہو گئیں۔ تیسری علامت مسیح کے ظہور کی عالمی جنگ ہے، جس کو عربی میں حرب السنتین کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں آرمگڈون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح اس وقت ظاہر ہو جائے گا کہ جب ایک عالمی جنگ عظیم چھڑ جائے گی، اور اس میں دنیا میں رہنے والے تقریباً 2/3 لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ظہور مسیح کی اس علامت کو پورا کرنے کے لیے ہر جنگ میں پس پردہ رہ کر یہودیوں نے اپنا کردار ضرور ادا کیا۔ اس سے پہلے ہونے والی دونوں جنگ عظیموں میں یہودیوں کا کردار ایک واضح چیز ہے، اور ابھی موجودہ جنگیں چل رہی ہیں، روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس میں تو آپ دیکھ لیں کہ یہودی
تیسری جنگ عظیم کے لیے جو تدبیریں اور جو چالیں سوچ رہے ہیں ان کو اپنے تیار کردہ خاکوں پر اپنے خطوط کے مطابق رونما کر چکے ہیں بلکہ، اور یہ ایک ہولناک داستان ہے۔ اس کا نتیجہ ایسے خوفناک حالات کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہو جائے گی۔ چنانچہ تلمود میں لکھا گیا ہے کہ باقی امتوں پر بالآخر یہودیوں کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جنگ اپنے قدم اور پنڈلی کے بل کھڑی ہو جائے، خوب بھڑک اٹھے اور 2/3 دنیا فنا ہو جائے۔ بعض اوقات اس جنگ کو حرب تنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جانی نقصان بہت ہوگا۔ اس جنگ کے بعد یہودی 7 سال اس حال میں گزاریں گے کہ فتح و نصرت ملنے کے بعد حاصل ہونے والے اسلحے کو جلا دیا کریں گے، اور اس جنگ کے فوراً بعد ہی مسیح کا ظہور ہو جائے گا اور تمام سرزمین اس کے تابع فرمان ہو جائے گی، اور اس طرح عالمی یہودی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ لیکن کیا ہم ایسے حالات سے دہشت زدہ ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کوئی گھبراہٹ اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کے منطقی انجام سے خوب باخبر فرما دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قتل دجال کے بعد اگر کوئی یہودی کسی درخت کی یا پتھر کی اوٹ بھی لینا چاہے گا تو وہ شجر اور پتھر مسلمان کو پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے بندہ مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ ہر درخت اور پتھر تو مسلمانوں کے ساتھ تعاون کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوگا، جبکہ ایک درخت مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے جائے پناہ اور ٹھکانہ ہوگا، اور اس کا نام ہوگا غرقد۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے علماء احبار فلسطین میں اس درخت کو بہت زیادہ اگا چکے ہیں تاکہ آڑے وقت میں یہ درخت ان کے کام آ سکے۔ انشاءاللہ بقیہ واقعات اگلی قسط میں بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو فتنہ دجال سے اور یہود کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔